اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے ہندوستان کے DRDO یعنی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے حالیہ کروز میزائل لانگ رینج لینڈ اٹیک کروز میزائل کے حوالے سے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام۔ 18 نومبر 2024 کو ہندوستان کے مشرقی ساحل پر چندی پورہ میں اڈیشہ میں DRDO کے انٹیگریٹڈ ٹیسٹ رینج سے ایک موبائل آرٹیکولیٹڈ لانچر سے لانچ کیے جانے والے لانگ رینج لینڈ اٹیک کروز میزائل کا تجربہ کیا گیا۔ اس میزائل کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو تینوں افواج کے لیے بنیادی طور پر ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ تو بحری لانچ کے لیے اس کی جو سٹرائک رینج ہے وہ 1500 کلومیٹر ہوگی، اور زمینی اور فضائی۔ وزارت دفاع نے یہ کہا کہ ٹیسٹ کے دوران تمام ذیلی نظاموں نے توقع کے مطابق کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بنیادی مشن کے مقاصد کو پورا کیا۔ میزائل نے وے پوائنٹ نیویگیشن کا استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ راستے کی پیروی کی اور مختلف اونچائیوں اور رفتار سے پرواز کرتے ہوئے مینوربلٹی کا مظاہرہ کیا۔ وزارت دفاع کے مطابق لانگ رینج لینڈ اٹیک کروز میزائل کی کارکردگی کی تصدیق ٹریکنگ آلات بشمول الیکٹرو آپٹیکل سسٹمز، ریڈار اور انٹیگریٹڈ ٹیسٹ رینج پر قائم ٹیلی میٹری اسٹیشنز کے ذریعے حاصل کیے گئے فلائٹ ڈاٹا کے ذریعے کی گئی۔ لانگ رینج لینڈ اٹیک کروز میزائل کو بنگلور میں DRDO کے ایروناٹیکل ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ ADE نے تیار کیا ہے۔ حیدرآباد میں واقع بھارت ڈائنامکس لمیٹڈ اور بنگلور میں واقع بھارت الیکٹرانکس لمیٹڈ نے بھی اس کی ترقی میں حصہ لیا ہے، اور یہ بنیادی طور پر اس کی پیداوار میں حصے دار ہوں گے۔ یہ میزائل فضائی، زمینی، سمندری کارروائیوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ LECM کو زمین سے موبائل لانچر استعمال کرتے ہوئے اور بحری جہازوں سے عمودی لانچ ماڈیول سسٹم استعمال کرتے ہوئے لانچ کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں کہ انڈین میڈیا خاص طور پہ اس تجربے کے حوالے سے، اس فلائٹ ٹیسٹ کے حوالے سے بہت زیادہ پرجوش ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بنیادی طور پہ لانگ رینج لینڈ اٹیک کروز میزائل کا پہلا کامیاب تجربہ تو تھا ہی، لیکن یہ DRDO کے لیے کوئی معمول کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ اور اس لانگ رینج لینڈ اٹیک کروز میزائل صرف ایک کروز میزائل ہی نہیں ہے، بلکہ یہ میزائلوں کے ایک خاندان میں سے ہے جس کی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، جس سے ہندوستان کی روایتی ڈیٹرنس میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ کریں ہندوستان کے حوالے سے تو آلریڈی وہاں برہموس پر سپر سونک کروز میزائل کے طور پر آلریڈی موجود ہے۔ برہموس جو ہے وہ سرفیس ٹو سرفیس لانچ کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن برہموس کو جو ہے اس کے نیول ویرین بھی تیار کیا گیا ہے، اور برہموس کو اب ایئر لانچ ویرین میں بھی اس کی ٹرائل کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ لانگ رینج لینڈ اٹیک کروز میزائل جو ہے یہ ایک ڈیفرنٹ پروگرام ہے، اور بنیادی طور پر یہ نیوی کا انیشیٹو تھا۔ انہوں نے DRDO کو اپنا کوانٹیٹیٹیو ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے مطلب ایک پروجیکٹ دیا تھا، اور یہ اس کا میزائل کی تیاری کا اعلان سب سے پہلے ڈیف ایکسپو 2020 کے دوران کیا گیا تھا۔ ڈیفنس ایکوزیشن کونسل نے 2 جولائی 2020 کو ہندوستانی بحریہ اور ہندوستانی فضائیہ کے میزائل کے حصول کی منظوری دی تھی۔ لانگ رینج لینڈ اٹیک کروز میزائل بنیادی طور پر انڈیا کی انڈیجینس ٹیکنالوجی کروز میزائل پر مبنی ہے، جس میں نربھا پروجیکٹ کے تحت تیار کیا گیا تھا۔ ابھی اس میزائل کے لیے کافی سارے ترقیاتی پروازیں ہونا باقی ہیں، تقریباً 20 ترقیاتی پروازوں کی منصوبہ بندی ہے۔ جب یہ میزائل کے تجربات مکمل ہو جائیں گے تو توقع ہے کہ ہندوستانی بحریہ، بھارت ڈائنامکس لمیٹڈ حیدرآباد اور بھارت الیکٹرانکس لمیٹڈ بنگلور کو 200 لانگ رینج لینڈ اٹیک کروز میزائل کے لیے 5000 کروڑ روپے کا آرڈر دے گی۔ میزائل جو ہے ایروناٹیکل ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ بنگلور، اس کے علاوہ DRDO کی دیگر لیبارٹریوں اور ہندوستانی صنعتوں کے تعاون سے تیار کیا جا رہا ہے۔ ہم بات کر لیتے ہیں اس میزائل کی خصوصیات کے حوالے سے۔ تو لانگ رینج لینڈ اٹیک کروز میزائل کی رینج 1000 کلومیٹر سے زائد ہے۔ یہ ریڈار سے بچنے کے لیے ٹرن ہگنگ پرواز کے پروفائل کی پیروی کرتا ہے، اور راستے کے مقامات کو نیویگیٹ کرتا ہے، اور مخالف فضائی دفاعی اور دیگر رکاوٹوں سے بچنے کے لیے اپنی پرواز کے پروفائل کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ میزائل جامد اہداف پر درست حملے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹرمینل ہومنگ کے لیے RF سیکر کا استعمال کرتا ہے، جیسا کہ برہموس کرتا ہے۔ اس کا لانچ کے حوالے سے لانگ رینج
لینڈ اٹیک کروز میزائل کو زمین پر لانچ کرنے کے لیے موبائل آرکیٹیکٹڈ لانچر کا استعمال کیا جائے گا، اور نیوی کے پوائنٹ آف ویو سے یونیورسل ورٹیکل لانچر ماڈیول کا استعمال کرتے ہوئے فرنٹ لائن جہازوں سے لانچ کیا جائے گا۔ براموس ایرو اسپیس کے ذریعے آلریڈی ہندوستان کی بحریہ کے 30 جہازوں پر یونیورسل ورٹیکل لانچر ماڈیول پہلے ہی تعینات ہیں۔ 2017 میں وزارت دفاع نے لانگ رینج لینڈ اٹیک کروز میزائل کے علاوہ انڈیجینیس ٹیکنالوجی کروز میزائل پروجیکٹ کے تحت آپ 2 سے لانچ شدہ ورژن کی ترقی کی بھی منظوری دی تھی، جسے سب میرین لانچ کروز میزائل کہا جاتا ہے۔ سب میرین لانچ کروز میزائل کی رینج بھی 1000 کلومیٹر ہوگی۔ تو یہ تھا جی آج کا ویلاگ۔ تو اس حوالے سے امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں جی، السلام علیکم۔